أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کرا دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر اس روزے کو فرض کرا دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، ایام معدودات، اور یہ روزے چند ایام کے ہیں۔ سامعین محترم، روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، لیکن اصطلاح شرع کے اندر صوم کہتے ہیں صبح اختتام سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی زوجہ محترمہ سے ہم بستری سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ یہ روزہ اس امت کے لیے فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض رہا ہے۔ البتہ روزے کی نوعیت مختلف قسم کی رہ سکتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اور پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم فرمایا ان سے رک جانے کا نام پرہیزگاری ہے۔ اگر آپ غور کریں، روزے کے اندر کھانا پینا اور حقوق زوجیت کے ادا کرنا، یہ جو کہ حلال طریقے سے ہیں، روزے کے اندر ان حلال چیزوں کے استعمال کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، اور نہ ہی زوجیت کے ادا کرنے کی اجازت ہے۔ تو جب ایک حلال طریقے سے کھانے پینے اور زوجیت کے ادا کرنے کی ممانعت فرما گئی، تو حرام طریقے سے کھانے پینے اور اس طرح کے معاملات کرنے سے بھی طریقے اور بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ایام معدودات، یہ چند ایام ہیں گنتی کے، کہ اگر ان چند ایام کے اندر اگر کوئی شخص اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اسی طرح وقت گزارتا ہے جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا، تو یہ ایک پریکٹس ہے، یہ 30 دن، ایک مہینہ، یہ چند دن، یہ انسان کی زندگی کے وہ ایام ہیں، اگر انسان صحیح معنی کو بسر کر لے، گزار لے، تو اگلے 11 مہینے جو ہیں ان کو گزارنا ایک کلمہ گو کے لیے آسان اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ روزہ جو ہے، اس کی عظمت کے حوالے سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحت مند ہوتے ہوئے بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ تو نہیں رکھتا، روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو فرمایا کہ ساری زندگی اس ایک روزے کی قضا کرتا رہے تو ساری زندگی کے روزے مل کر بھی اس ایک روزے کی عظمت اور شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ عظمت اور یہ احترام اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کو صحیح معنی، صحیح طریقے پر ہمیں رکھنے کی اور ان کے حق کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔